بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. روى البخاری فی کتابہ الصحیح، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر روایت نقل کی ہے عن مصعب بن سعد عن ابی رضی اللہ عنہ قال. مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ عنہ. قال فرماتے ہیں تعوذوا بکلمات کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ بہن، یعنی تم اللہ سے پناہ طلب کیا کرو ان کلمات کے ساتھ جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور وہ یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، واعوذ بک من البخل، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخیلی سے، واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ کہ میں لوٹا دیا جاؤں بالکل بڑی عمر پر، رذیل عمر پر، اور وہ یہ کہ انسان اپنی سمجھ اور اپنی جو ہے وہ عقل اور جو اپنی قوت یہ سب انسان جو ہے وہ کھو بیٹھے، اس کی یہ ساری چیزیں چلی جائیں، دوسروں کا محتاج ہو جائے ایسی عمر سے. واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اور بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنوں سے، وعذاب القبر، اور عذاب قبر سے. تو شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا مشتمل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے ان پر، اور ان میں 5 چیزیں ہیں. پہلی ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور وہ یہ تعوذ ہے یعنی جبن سے جو شجاعت کا ضد ہے، یعنی بزدلی سے، اور بزدلی جو ہے وہ شجاعت کا ضد ہے. تو بزدلی کا معنی ہے مطلب کہ چیزوں سے ڈر جانا اور کسی کام کو نہ کر پانا، پیچھے ہٹ جانا. تو یہ دل کی کمزوری اور نفس کی کمزوری سے ہوتا ہے، اور یہ بری صفتوں میں سے ہے جو مومن کے لیے لائق نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے واعوذ بک من البخل، بخیلی سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور یہ یعنی واجب چیز جو انسان پر اس کو منع کر دے، یا سائل کوئی سوال کرے اس سے جو اس کے پاس زیادہ چیزیں ہوں اس سے وہ منع کر دیں، یا کوئی چیز نہ دے، تو یہ بری صفتوں میں سے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، نا گمان کریں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے، هو خير لهم، یہ کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ هو شر لهم، یہ ان کے لیے شر ہے. سيطوقون، البتہ ان قریب ان کو طوق پہنا دیے جائیں گے، ما بخلوا به، جو جس کے ساتھ وہ بخل کرتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ملکیت. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خبر رکھنے والا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل اور جبن سے جو ہے وہ پناہ طلب کی ہے. پھر شیخ حفیظ اللہ نے بخل اور جبن کی جو وضاحت کی ہے، فرمایا یہ دونوں انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. اگر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے تو یہ بخیل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت نہیں کرتا، اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا، تو یہ جو ہے جبن ہے. تو دونوں جو ہیں اس معنی کی طرف لوٹتے ہیں. مقصد کہ اگر اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہوگا تو یہ بزدلی میں شامل ہوگا، اور اگر اس کا تعلق مال کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ بخیلی میں شامل ہوگا. اور یہ دونوں معاملات ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پناہ طلب کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچایا جائے نفس کے بخیلی سے یہی لوگ کامیاب ہیں. پھر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، اور فرماتے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ وَأَصْلُ الْجُبْنِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ، بزدلی کا جو اصل ہے یہ برے گمان سے ہے، ووسوسۃ النفس بالسوء، اور نفس کے برے وسوسوں سے، وهو ينشأ من الرئة، اور یہ چیز نکلتی ہے پھیپھڑوں سے. فإذا ساء الظن، جب برا گمان ہو جاتا ہے، ووسوسۃ النفس بالسوء، اور نفس جو ہے برے وسوسے ڈالتی ہے، انتفخت الرئة، تو یہ جو رئہ یعنی جو پھیپھڑے ہیں یہ سوج جاتے ہیں، یعنی موٹے ہو جاتے ہیں. فزاحمت القلب فی مکانہ وضیقت علیہ، تو دل کو جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں، دل پہ جو ہے بھاری ہو جاتے ہیں. حتی ازعجتہ عن مستقرہ، یہاں تک کہ اس کو پریشان کر دیتے ہیں. یہ فاصابہ الزلزال والاضطراب، تو دل کو یہ تکلیف ہوتی ہے، پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے دل میں. لازعاج الرئة له وتضییقها علیہ، یعنی یہ پھیپھڑوں کے پریشان کرنے سے اور اس کے تنگ کرنے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے. ولہذا جاء فی حدیث عمرو بن العاص الذي رواه احمد، اسی لیے حدیث ایک نقل ہے جو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کے اندر، اس کے علاوہ اور کتابوں میں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، آپ نے فرمایا شر ما فی المرء جبن خالع وشح حالع، یعنی بندے میں جو بری چیز ہے وہ جبن خالع ہے. تو یہاں پر اس حدیث کے اندر فسم الجبن خالعا، جبن کو خالع کہا، لأنه يخلع القلب عن مكانه، کیونکہ وہ دل کو ہٹا دیتا ہے اپنی جگہ سے، لانتفاخ السحر وهو الرئة، یعنی پھیپھڑوں کے سوج جانے سے اور جو ہے اس کے بھاری ہو جانے سے، موٹے ہو جانے سے، تو دل کو جو ہے وہ پھر اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، پھیپھڑے حرکت کرتی ہیں. کما قال ابو جہل لعتبہ بن ربیعہ یوم بدر، جس طرح ابو جہل نے کہا عتبہ بن ربیعہ سے بدر کے دن، انتفخ سحرک، یعنی اپنے پھیپھڑوں کو یعنی بھاری کر دیں اور جو ہے اس پر سوجن داخل کر دیں. تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان جو ہے یعنی پریشان حال ہو یا دل پہ تنگی ہو. فاذا زال القلب عن مکانہ، تو دل جب ہٹ جاتا ہے اپنی جگہ سے، ضاع تدبیر العقل، تو عقل کی جو تدبیر ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. فظہر الفساد علی الجوارح، تو پھر اعضاء پر جو ہے عضووں پر جو ہے فساد ظاہر ہو جاتا ہے. فوضعت الامور علی غیر مواضعها، تو پھر اعضاء جو ہے جو ان کے کام ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں رکھتے. بہرحال یہ ایک علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا جو ہے اس کے متعلق کلام ہے کتاب الروح کے اندر. تو شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں والثالث اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، تیسری چیز جو پناہ ہے اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے کہ میں لوٹایا جاؤں رذیل عمر، یعنی ایسی عمر جس میں انسان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے بالکل بڑی عمر کی طرف، اور بچہ جو ہے
اور انسان جو ہے بچے کی طرح کمزور عقل اور سمجھ میں اور قوت کے ختم ہو جانے میں بچے کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ پناہ طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر۔ والرابع واعوذ بک من فتنة الدنیا، اور چوتھی جو چیز ہے دنیا کے فتنوں سے، بان تتزین للسالک وتغره وتنسیه الآخرہ، یہ کہ جو دین پر چلتا ہے شخص اس کے لیے دنیا خوبصورت ہو جائے، اسے دھوکہ دے دے، آخرت بھلا دے، ویأخذ منها زیادۃ علی قدر الحاجہ، اور دنیا سے اپنی حاجت سے بھی زیادہ تعلق رکھ لے، یعنی پوری اس کی توجہ پوری دنیا پر ہو، وفتنتها، دنیا کے فتنوں میں، وفتنتها شهواتها التي من شأنها أن تلهي عن الله وعن عبادته وأن تطمس القلب عن التطلع إلى شهود آلائه ومننه، اور اس کا فتنہ یہ ہے کہ اس شہوت، ان دنیا کی ان شہوات کے ساتھ مشغول ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں، اور دل کے نور کو جو ہے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں ان کو انسان بھول جائے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آیت سورہ آل عمران کی، قال اللہ تعالیٰ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب، ان لوگوں کے لیے سنگار دیا گیا ہے، یعنی شہوات کی محبت، خواہشات کی محبت، وہ عورتوں میں سے ہو یا اولاد میں سے ہو، بڑے بڑے خزانے سونے چاندی کے یا گھوڑے ہوں اور چھپائے مال اور کھیتیاں، پھر اللہ نے فرمایا دنیا کی جو یہ فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین انجام اور بہترین لوٹنا ہے۔ تو اسی طرح امام ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ دلالت کرتی ہے حدیث عمران بن حسین کی کہ ان فتنۃ الدنیا، کہ دنیا کا جو فتنہ ہے، لم یأتی بعد القرن الثالث اشد، جو تیسری صدی کے بعد آیا وہ تمام سخت ہے، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے، ثم یکون بعدهم قوم یشهدون ولا یستشهدون الى قوله ویظهر فیہم السمن، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ مطلب امام بطال رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہیں عمران بن حسین کی ہے کہ دنیا کا جو فتنہ ہے جو آئے گا تیسری صدی کے بعد، مطلب ان کے دور کے مطابق، تو وہ زیادہ بھاری ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر فتنے ہوں گے، مطلب کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دور بہترین ہے، اس کے بعد والا دور، پھر فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے بعد پھر جو ہے وہ فتنے ہوں گے، ایسی قومیں آئیں گی جو یشہدون، گواہیاں تو دیں گے، ولا یستشہدون، لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، پھر بھی گواہیاں دیں گے، ویظہر فیہم السمن، یعنی ان میں جو ہے ظاہر ہو جائے گا جسم کا، یعنی موٹا اور وغیرہ کشادہ ہونا، مطلب کہ نعمتوں میں وہ مالا مال ہوں گے۔ فجعل صلی اللہ علیہ وسلم ظہور السمن فیہم وشہادتہم بالباطل وخیانتہم الامانہ وتنافسہم فی الدنیا واخذہم لها من غیر وجہها كما قال في حدیث ابی سعید ومن اخذ بغیر حقہ فهو كالذی یاکل ولا یشبع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا کہ ان میں جو ہے موٹاپا زیادہ ہوگا ان میں، اور ان کی باطل کے ساتھ گواہیاں دینا، ان کی خیانتیں، اور ان کا دنیا میں بڑھ جانا اور دنیا کو حاصل کرنا بغیر کسی حق کے، یعنی حق کے علاوہ ان کو حرام کی طریقے سے اسے طلب کرنا، جس طرح دوسری حدیث ابو سعید میں آپ نے فرمایا ومن اخذہ بغیر حق، جو مال بغیر حق کے لیتا ہے، فهو كالذی، وہ اس طرح ہے جو کھاتا تو ہے ولا یشبع، لیکن پیٹ اس کا نہیں بھرتا۔ پھر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا شیخ حافظ اللہ نے کہ علامہ ابن القیم نے فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، یعنی آزمائش لوگوں کو تقسیم کر دیتی ہے سچے اور جھوٹے پر، اور مومن اور منافق پر، اور پاک اور خبیث پر، یعنی فتنہ ان کو، آزمائش ان کو جو ہے وہ الگ کر دیتی ہے، تو جو صبر کرتا ہے اس آزمائش پر تو اس کے لیے رحمت ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ نجات کا سبب اس کی صبر کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور جو صبر نہیں کرتا تو وہ یعنی واقع ہو جاتا ہے مصیبتوں میں، تو یہ لازم ہے یعنی آزمائش، یعنی دنیا اور آخرت میں۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یعنی ان کو آزمایا جائے گا آگ پر، ان کو آزمایا جائے گا آگ پر۔ پھر کہا شیخ حفیظ اللہ نے کہ آگ جو ہے فتنہ ہے، من لم یصبر علی فتنۃ الدنیا، جو دنیا کی آزمائش پر صبر نہیں کرتا تو اس کے لیے آگ جو ہے قیامت میں آزمائش اور فتنہ بنے گی۔ پھر شیخ حفیظ اللہ نے ایک حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں پر جو ہے وہ زیادہ نقصان والا فتنہ میرے بعد نہیں چھوڑا، ما ترکت بعدی فتنۃ، یعنی میرے بعد اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں آئے گا مردوں پر زیادہ نقصان والا، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی عورتوں کا جو فتنہ ہے وہ خطرناک فتنہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ذکر کی شیخ حفیظ اللہ نے کہ فتنے جو ہے دلوں پر جو ہے وہ پہنچیں گے، تو وہ فتنے دو قسم کے ہیں، یا تو فتنے ہوں گے شہوت کے یا فتنے شبہات کے۔ پھر حذیفہ بن یمان کی مشہور حدیث نقل کی کہ فتنے پیش کیے جاتے ہیں دلوں پر، یعنی کالحصیر، جو چٹان ہوتی ہے، یعنی وہ کھجور کے پتوں سے جو بنتی ہے، عودن عودن، ایک ایک، یعنی عود سے، ایک ایک پتے سے، تو جس دل کے اندر وہ فتنہ پلا دیا جائے گا تو اس کے اندر کالا نقطہ لگا دیا جائے گا، اور جو دل اس کا انکار کرے گی اس فتنے کی تو اس پر جو ہے سفید نقطہ لگایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ دو دلوں کی مانند ہو جائیں، یعنی ایک دل بالکل صاف و شفاف، تو اس کو کوئی جو ہے وہ سفید اور صاف شفاف چٹان کی طرح، تو اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا دنیا آسمان میں، اور دوسری جو ہے وہ بالکل کالی ہو جائے گی، اور اس پیالے کی طرف جو الٹا پیالہ ہو، مطلب اس میں کوئی چیز آپ داخل کریں گے تو اس میں داخل نہیں ہوگی کیونکہ وہ الٹا ہے، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، ایسی دل نہ تو اچھائی کو جانے گی نہ برائی کا انکار کرے گی، الا ما اشرب من ہوا، مگر جو اس کی خواہشات سے اس نے پیا ہے، تو یہ مسلم کے اندر حدیث ہے، اس کا شیخ نے ذکر کیا۔ پھر شیخ حافظ اللہ نے کچھ اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، لیکن پھر ہم آگے نکلتے ہیں۔ پانچویں چیز جو شیخ نے ذکر کی وہ عذاب القبر، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، اور وہ جو برزخ میں ہوگا، یعنی عذاب روح اور بدن پر جو اس کا مستحق ہے،
وہ عذاب ہوگا اس شخص پر، یعنی برزخی زندگی میں عذاب روح اور بدن پر قبر کے اندر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کا ذکر کیا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ تو آل فرعون پر جو ہے آگ صبح شام پیش کی جاتی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو کہا جائے گا کہ داخل کرو آل فرعون کو سخت عذاب میں۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے یہ، اس آیت کے اندر جو ہے یہ اس پناہ کے اندر دلیل ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ ثابت ہے اور وہ حق ہے۔ تو کچھ اس کا انکار بھی کرتے ہیں گمراہ لوگ۔ تو اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ ایک یہودیہ داخل ہوئی ان پر، تو انہوں نے ذکر کیا عذاب قبر کا، یہودی عورت نے، اور کہا کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب قبر سے بچائے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ نے کہا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یعنی کسی نماز میں کبھی بھی، مگر عذاب قبر سے آپ جو ہے وہ پناہ طلب کرتے تھے، آپ عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے۔ تو یہ عظیم دعا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنی نمازوں میں عموماً دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔